الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومیزا بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حد محدودا وامدا ممدودا الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد بالدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار البقرية والمحاسر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والهيبة الإلهية القائم بأمر الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد صلوات عزیزان گرامی، قرآن مجید میں جس مزاحمت کا تذکرہ ہے اور جسے انبیاء اور پیغمبر علیہ السلام اور ان کے خانبادی نے اختیار کیا، وہ ایک مقدس مزاحمت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور اس مزاحمت کو ایک ڈیوائن لیجیٹمیسی حاصل ہے، قدرت کی طرف سے ایک حکم کے طور پر یہ مزاحمت انبیاء اور اولیاء اور انبیاء کے اوصیاء کی ذمہ داریوں میں سے ایک عظیم ذمہ داری قرار دی گئی، سبحان اللہ، کہ وہ ایسی مزاحمت کریں جو قسط اور عدل کے نفاذ کے لیے ہو، بے شک، ظلم کی مخالفت کے لیے بے ہو، شک، معاشرتی فلاح اور بہبود کے لیے ہو، سبحان اللہ، اور وقار انسانی کے تحفظ کے لیے۔ بے شک۔ عزیزان گرامی، سورہ صاف میں
صاف میں اس مزاحمت کو جو لیجیٹیمیٹ شکل دی گئی، ارشاد ہوا حل ادلکم علی التجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعملون واغفر لکم وذنوبکم وَيَدْخُلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ یہ در حقیقت وہ آیات ہیں جس کے ذریعے سے مزاحمت کو قرآن مجید نے قانونی شکل دی، لیجیٹمائز کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں، بلکہ ایک حیثیت میں کہنا چاہیے کہ کمانڈس ہیں قرآن مجید کی، لیکن ہم نے مثال کے طور پر سورہ صاف کی ان آیات کو چنا جس میں ارشاد ہوا کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔ حل ادلکم یا ایھا الذین آمنوا حل ادلکم علی التجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے صاحبان ایمان، ہم تمہیں وہ تجارت بتائیں جو تم اللہ کے ساتھ کرو تو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا مل جائے۔ کیا بات، سبحان اللہ، واجب۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اس کا پہلا انگریڈینٹ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، دوسرا انگریڈینٹ کیا ہے؟ جہد مسلسل اور کوشش پیہم۔ سبحان اللہ، واہ۔ تجاہدون فی سبیل اللہ، اور یہ جہد مسلسل کوشش پیہم سبیل خدا۔ سبحان اللہ۔ اور کس طریقے پر ہو؟ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اس میں مال بھی خرچ ہوں، اس میں جان بھی خرچ ہوں۔ کیا بات ہے، واہ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعملون، اسی میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوئی ہے اگر تم اس بات کو سمجھ جاؤ۔ کیا بات، واجب۔ عذاب علیم کا تذکرہ کیا، اور عذاب علیم سے بچنے کے لیے ایمان باللہ اور جہد مسلسل کا راستہ دکھایا۔ سبحان اللہ۔ وہ جہد مسلسل جو جان سے بھی ہوگی اور مال سے بھی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَذُنُوبَكُمْ وَيَدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ۔ جب تم ایسا کرو گے، ایک طرف کہا اس میں خیر چھپی ہوئی ہے، سبحان اللہ، دنیا کی خیر، آخرت کی خیر۔ ارشاد فرمائے یغفر لکم وذنوبکم، ہم اس کے بدلے میں تمہیں مغفرت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ وَيَدْخُلُكُمْ، داخل کر دیں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کیا بات۔ وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ایسے اعلیٰ مکان دے دیں گے جو طیب اور طاہر ہوں گے سبحان اللہ۔ جنات عدن میں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، ارے یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ لیکن پھر ارشاد فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور آخر میں ہم وہ بات تمہیں بتائیں جو تمہیں بہت اچھی لگے گی۔ یقین رکھو کہ جو اس راہ پر آگے بڑھے گا خدا کی فتح اور نصرت اس کے ساتھ ساتھ۔ کیا بات ہے، واجب۔ عزیزان گرامی، ان آیات مبارکہ میں جو اہم بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ مزاحمت جو اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر کی جائے، وہ مزاحمت ناکام مزاحمت نہیں ہو سکتی۔ بے شک، بے شک۔ یہ یقین کامل جب ہو جائے تو مزاحمت ناکامی کا شکار نہیں ہو سکتی، تو بے اختیار دل ایسی مزاحمت پر آمادہ ہو جاتا ہے جو مقدس ہے، جو ڈیوائن ہے، جس کے ذریعے سے قسط اور عدل کا نفاذ اور وقار انسانی کی بحالی ممکن ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر
پر دیکھیے کہ ان آیات میں تجارت کا لفظ استعمال کیا گیا. تجارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سودا. اور سودے کا مطلب کیا ہے؟ منافع. اور جب سودا کیا اپنے اللہ سے، تجارت کے لفظ کے ذریعے سے سودا کیا، تو اب تاجر کیا کرتا ہے؟ کیا تاجر تھوڑی دیر کے لیے تجارت کر کے جا کے سو جاتا ہے؟ تاجر صبح جب اپنی اس تجارت گاہ کو کھولتا ہے تو رات گئے تک اس کی فکر کرتا ہے، پھر گھر پہنچ کر بھی یہ سوچتا ہے کہ اگلے دن پھر مجھے وہی کوشش پیہم اور جید مسلسل کرنی ہے. تو تجارت کیا ہے؟ کنٹینیوس انگیجمنٹ. یہ نہیں کہ 1 مہینہ 1 سال 4 مہینے 4 سال. یہ وہ تجارت ہے اپنے اللہ کے ساتھ جو کنٹینیوس انگیجمنٹ کا نام. پھر دوسری بڑی اہم بات ہے تجاہدون کا لفظ استعمال کیا گیا. اور تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، سبیل خدا میں جہاد. اب جہاد کا ایک بہت وسیع مفہوم ہے قرآن مجید میں. جہاد کا ہتھیار اٹھا کر لڑنا فقط ایک کمپوننٹ ہے، اس کے علاوہ کئی کمپوننٹس ہیں. اور حقیقت میں اس کا مطلب ہے ایک ایسی مسلسل جد و جہد جس جد و جہد میں جان اور مال دونوں شامل ہو جائیں گے، اور اس جد و جہد میں اسٹیٹس کو توڑ دیا جائے. جمود نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم جمود کو پسند نہیں کرتا، اسٹیٹس کو پسند نہیں کرتا. اسٹیٹس کو توڑ دیا جائے. لیکن ایک بہت اہم بات یہاں بیان کی گئی، یہاں ایکویٹ کیا گیا مال کو جان سے. یہ ہے قرآن کی اہم ترین فلسفی. سبحان اللہ. کہ اگر کسی کا پاس مال ہے تو اس نے اپنا مال خرچ کر لیا. تو جو صاحب مال نہیں ہے تو کیا وہ اس مجاہدے میں، اس اللہ کے ساتھ سودے اور تجارت میں پیچھے رہ جائے گا؟ تو ایکویٹ کیا جان کو مال سے. اب جان یعنی اپنے وقت کا صرف کرنا. جس کے پاس مال نہیں ہے وہ وقت صرف کر رہا ہے، وہ صحت صرف کر رہا ہے، وہ جان لگا رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، وہ عقل کے ذریعے سے، وہ ترتیب کے ذریعے سے، یعنی اپنے جان کا استعمال کرنا. اور اسے ایکویٹ کیا مال کے خرچ کرنے کے ساتھ. کیا بات ہے. اور یہاں پر ایک انکلوسیو ماحول پیدا کیا قرآن مجید نے کہ جس کے پاس مال ہے وہ بھی تجارت میں شریک ہو، اور جس کے پاس جان ہے وہ بھی اس تجارت میں شریک ہو، اور دونوں ایک ایکول لیول ایکول اسٹینڈرڈ کے اوپر اللہ کے ساتھ وہ تجارت اور وہ سودا کریں جو جہد مسلسل اور کوشش پیہم کرنا. سبحان اللہ. واجب. عزیزان گرامی، پھر ایک اور اہم بات ان آیات میں بیان کی گئی. ایک نقد ہے اور ایک ادھار ہے. کیا بات. واجب. تجارت میں دونوں چیزیں چلتی ہیں، بے شک. نقد بھی ہے اور ادھار بھی ہے، کریڈٹ بھی ہے اور کیش بھی ہے. جب کیش کی بات کی، تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں عذاب علیم سے چھڑا لے گی تمہاری یہ کوشش پیہم. عذاب علیم کن پر آتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ اس مجاہدے میں شریک نہیں ہو. پھر تؤمنون باللہ ورسول وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کیش کا سودا ہو گیا، تم نے اللہ کے ساتھ تجارت کی جان سے اور مال سے، اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، ہم نے تمہیں خیر دے دی. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سودا ختم ہو گیا. کچھ سودے ادھار پر ہیں. یغفر لکم وذنوبکم، مغفرت کریں گے، گناہوں کو معاف کریں گے. یہ آگے کی بات ہے، یہ ادھار کا سودا. یغفر لکم وذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جس میں تم ہمیشہ رہو گے. کیا بات ہے. اور وہ
مساکن طیب, جو جنات عدن میں ہیں. واہ ذالک هو الفوز العظیم. یہ کون سا سودا ہے؟ ادھار کا سودا ہے. بے شک یعنی ایک سودا نفت کا ہے, ایک سودا ادھار کا. اور پھر کہا نصر من اللہ وفتح قریب وأخرى تحبونها. آخر میں وہ بات بیان کریں جو تمہیں بہت اچھی لگے گی. نصر من اللہ وفتح قریب, خدا کی مدد اور فتح ہر آن تمہارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. یعنی ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے, کیا بات. بے آسرا نہیں چھوڑیں گے, تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں فتح مند کریں گے. کیا بات. یہ ہے وہ ڈیوائن ریزسٹنس کی فلسفی, ایسی مزاحمت کی فلسفی جو قسط اور عدل کے لیے پروردگار عالم نے انسان کے سامنے پیش کی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ صلوات. عزیزان گرامی, پیغمبر علیہ السلام, اب دیکھیے جب کوئی مزاحمت ہوتی ہے نا, تحریک ہوتی ہے مزاحمت میں, یہ فرد مزاحمت نہیں کر سکتا. فرد تو ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں جتنا ریزسٹ کر سکتا ہے ظلم کو, زیادتی کو, اس کی ایک انڈیویجول کیپیسٹی رہتی ہے. لیکن یہ کنٹینیوس موومنٹ, جو کنٹینیوس موومنٹ ہوتی ہے نا, اس کے لیے آپ کو افراد کی ضرورت ہوتی ہے, لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, کافی سارے اجتماع کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس افراد کے لیے, اس اجتماع کے لیے, اس بہت سارے لوگوں کے اکٹھا سفر طے کرنے کے لیے دو انگریڈینٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے ایسے لوگوں کا ساتھ ہونا جن کی لائلٹی شک اور شبہ سے بالا تر. کیا بات ہے. بے شک. اور دوسرا انگریڈینٹ ہے آپ کی تحریک کی اسٹریٹجی. بھائی اگر تحریک کی اسٹریٹجی آپ نے سیٹ نہیں کی, مزاحمت کی اسٹریٹجی آپ نے سیٹ نہیں کی, جب شور مچانا تھا آپ مصلحت کا شکار ہو گئے یا ڈر کر بیٹھ گئے, بے شک ایسے. جب چپ رہنا تھا, ماحول کو آبزرو کرنا تھا, اس وقت آپ نے شور مچا دیا. جب تقریر سے کام نکل سکتا تھا آپ نے مجمع اکٹھا کر لیا. جب مجمع کی ضرورت تھی آپ نے مجمع کو انگیج ہی نہیں کیا. اسٹریٹجی جو ہے کسی بھی تحریک کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور کامیابی کے اہم رازوں میں سے ایک راز ہے. پیغمبر اسلام نے جو مزاحمتی تحریک شروع کی اس معاشرے کے خلاف, جہاں باطل تھا, کفر تھا, بت تھے, ظلم تھا, قسط اور عدل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا, انسان غلام تھا, حتیٰ کہ تاجرانہ ذہنیت کا یہ عالم تھا اہل مکہ کی کہ وہ کہتے تھے جو لوگ حج کے لیے آئیں, حج تو پرانا نافذ تھا نا جناب ابراہیم اور اسماعیل کے زمانے سے, تو ہم سے لباس خریدیں, احرام خریدیں, اپنے لباس میں ہم احرام میں حج کرنے نہیں دیں گے. تو اکثر آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا, لکھا ہوگا کہ عرب ایسے جاہل تھے کہ وہ بے لباس ہو کر حج کر لیا کرتے تھے. کوئی پوچھے تو اپنے آپ پر یہ ظلم ڈھانا کہ آدمی بے لباس ہو جائے, یہ ظلم ہے نا. کوئی اپنے آپ پر اس ظلم پر کیسے آمادہ ہوا؟ وہ اس لیے آمادہ ہوا کہ وہ تاجرانہ ذہنیت نے اہل مکہ کی اسے مجبور کیا کہ اگر طواف کعبہ کے لیے وہ آیا ہے اور اس کے جیب میں اس قیمت کی موجودگی نہیں ہے اور وہ اسے طواف کعبہ کرنے نہیں دیں گے, اس کے اپنے لباس نہیں, تو وہ لباس اتار کر. ہم اسے عربوں کا جہل کہتے ہیں, نہیں, یہ طاقتور مکے والوں کا ظلم تھا. تو پیغمبر اسلام نے جو اسٹریٹجی اختیار کی, آپ یہ دیکھیں جب تک آپ مکے میں رہے 40 سال تک تو آپ کچھ نہ بولے, اور جب حکم آیا تو اس وقت آپ نے کس طرح پورے فورسفل طریقے سے, لیکن وہاں پر بھی آپ یہ دیکھیے پیغمبر کی اسٹریٹجی,
قرآن کے حکم کے مطابق ٹو اسٹارٹ ود دا فیملی. اپنے قریبی لوگوں سے بات کرنا شروع کر دو. بے شک بے شک. آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ سب سے پہلے قریبیوں کو دور بھگا دو ایسے اور سارے محلے کو جمع کر لو. بالکل ایسے. دائیں بائیں کھڑے ہونے کے لیے کوئی افراد خاندان ہی نہیں ہوتے. بھائی مجھے اس شہر لاہور میں 25واں سال ہے اشرا پڑھتے ہوئے، لیکن جو دوست 25 سال پہلے تھے آج بھی سارے وہی دوست ہیں، وہی کھڑے ہیں، وہی ڈٹے ہوئے ہیں. صحتیں ختم ہو گئی ہیں، عمریں گزر گئی ہیں، ایسے ہی. لیکن وہ تعلق، وہ رشتہ، وہ محبت، وہ یہی اسٹریٹجی ہے جس میں نے آپ کو تذکرہ کیا تھا. ہماری سماجی تنظیم نے ہمیں زندہ رکھا. کیا بات ہے، کیا بات. ایک دوسرے کو توڑ کر نہیں، جوڑ کر رکھنے سے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. ہماری سماجی تہذیب نے ہمیں زندہ رکھا. 25 سال ہو گئے ساجدہ باجی کو مرثیہ پڑھتے ہوئے، زیبا کو اس مجمع کو سنبھالتے ہوئے، سمینہ کو تبرک بانٹتے ہوئے، شازی باجی کو، روبی کو. میں کس کس کا نام لوں؟ کیا بات. واہ جی واہ. اس بچی کو ٹیپ کرتے کرتے، اور یوٹیوب، اس وقت تو یوٹیوب بھی نہیں تھا، نیٹ پر ڈالتے ڈالتے، چھوٹی سی بچی تھی، آج پروفیسر ہے، کالج میں پروفیسر ہے. تو آپ یہ دیکھیے وقت کتنی تیزی سے گزرا. لیکن اسٹریٹجی، جب آپ کو کوئی تحریک چلانی ہو اور کوئی بڑا کام کرنا ہو تو آپ کو لوگوں کو انگیج کرنا پڑتا ہے. پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے اپنے خاندان کو انگیج کیا اور جناب ابو طالب کے گھر کو وہ مرکز قرار دیا جس مرکز سے اسلام کی پہلی آواز بلند ہوئی. سبحان اللہ. واہ جی واہ. اور اس کے بعد دعوت ذوالشیرہ. پھر پیغمبر کا قافلہ آگے بڑھا اور پیغمبر نے انگیج کیا ایسے لوگوں کو جو مظلوم تھے، کمتر تھے، ٹھکرائے ہوئے تھے. سب سے پہلے قسط اور عدل کی آواز پر لبیک کہنے والے تھے. پیغمبر کی پہلی توجہ صاحبان حیثیت پر نہیں تھی، اس لیے کہ they were full of themselves، وہ تو مخالف تھے. پیغمبر نے سب سے پہلے اسٹریٹجیکلی کس پر ہاتھ رکھا؟ جو سب سے زیادہ ٹھکرائے ہوئے اور سب سے زیادہ مظلوم تھے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر آتی ہے مال کی انگیجمنٹ. وہ جو مظلوم تھے، جو ٹھکرائے ہوئے تھے، جو ہر طرف سے بکھرا دیے گئے تھے، وہ بھوکے بھی تھے، بے لباس بھی تھے، سر پر آسرا بھی نہیں تھا. اب یہاں انگیج ہوتی ہے ختیجہ کبریٰ کی دولت. ختیجہ کی دولت انگیج ہوتی ہے. اب اس دولت سے ختیجہ سینکڑوں محل تعمیر کرتی ہیں. آپ کی زندگی کا جو سٹائل تھا، لائف سٹائل، آپ سونے چاندی کے برتن استعمال کرتی تھی. تاریخ عرب کا قافلے ایک طرف اور ختیجہ کا تنہا تجارتی قافلہ ایک طرف. ایسی دولت شاید ہی کسی کی آنکھوں نے دیکھی ہو. لیکن اس دولت سے آپ نے کیا تجارت کی اپنے اللہ کے ساتھ؟ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اپنے اللہ سے سودا کرو اور تجارت کرو اپنے مال سے اور اپنی جان سے. پیغمبر نے جان لگائی، ابو طالب اور ان کے بیٹوں نے جان لگائی، ختیجہ نے مال لگایا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعملون. اور ساری خیر ان کے گھر میں اکٹھا ہو گئی. جناب ابو طالب کے انتقال کے فوراً بعد بہت ٹائم لی، بلکہ اس وقت جب آپ شیب ابی طالب میں تھے اسی وقت سے آپ نے مدینے کی طرف اس تحریک کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اسٹریٹجی تھی، ایک بیس چاہیے تھی، ایک جگہ چاہیے تھی جس کے ذریعے سے آپ لانچ کرتے اپنی اس تحریک کو. تو پیغمبر جب جناب ابو طالب اور ختیجہ کا انتقال ہو گیا تو پیغمبر کے پاس ایک بیس موجود تھی. پیغمبر مدینے چلے آئے، اسٹریٹجی چلی. اسٹریٹجی میں پھر اس کے بعد آپ نے ایک ریاست بنائی، آپ نے الائنمنٹس کی، آپ نے قبیلوں کے ساتھ اتحاد کیے. اس اسٹریٹجی کے بدلے میں ایک ریاست موجود ہوئی. ابھی ریاست چھوٹی چھوٹی کچی کچی تھی، تو وہاں سے بدر کا معرکہ کھڑا ہو گیا، احد کا معرکہ کھڑا ہو گیا. اب یہاں پر آتی ہے وہ دوسری بات کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہوں ان کا کردار اور ان کی کمٹمنٹ ابو ڈاؤٹ ہو اور ایسی لائلٹی ہو
کہ کسی بھی اس میں ہل جل کی گنجائش نہ ہو. کیا بات ہے. بدر کا معرکہ ہو گیا, پیغمبر نے انصار کو آگے کیا, وہاں سے جواب آیا ہم بڑے لوگ ہیں, سرداران مکہ ہیں, ہمارے ہم پلہ. میں نے پہلے بھی گزشتہ تقریروں میں آپ کے سامنے عرض کیا ہے, یہ سارا اپر اسٹریٹا کا کھیل ہے. عوام تو صرف فالوور ہے, تو لہٰذا جو عظیم ذمہ داری اپر اسٹریٹا کی ہے وہ چھوٹے آدمی کی نہیں ہے. جو صاحبان زر اور صاحبان طاقت کی ذمہ داری ہے عوام کی نہیں. کیا بات ہے. تو وہاں پر پہلے پیغمبر کو کیا کہا, ہم بڑے لوگ سرداران مکہ, ہمارے ہم پلہ لاؤ. یہ کس کو اٹھا کر لے آئے, ہمارا ان کے ساتھ کیا مقابلہ, غلام کمزور پسے ہوئے, ہمارے ہم پلہ نہیں. اگر ادھر سے سردار ہیں تو ادھر سے بھی سردار ہی کیا ہیں. بات ہے, کیا بات ہے, واجب. پیغمبر نے آواز دی, حمزہ, عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب اور علی. سبحان اللہ. کہاں اب مقابلہ برابر کا ہے, ایلیٹ ورسز ایلیٹ, طاقتور سردار ورسز طاقتور سردار. بدر کا معرکہ ہو گیا. اب جب بدر کا معرکہ ہو گیا تو پیغمبر اٹھتے بیٹھتے صاحبان بدر کی بڑی تعریف کرتے تھے اور مقتولین بدر کے بڑے درجات کو بیان کرتے تھے اور بدر کے بالوں کی شجاعت کا قصیدہ پڑھتے تھے. تو عام طور پر انسان کی انوی اور حسد کی عادت ہوتی ہے, تو بہت سارے لوگوں کو بات پسند نہیں آتی تھی. انہوں نے چیما گوئیاں کرنی شروع کی کہ ایسا کون سا کارنامہ کیا صاحبان بدر نے, ارے ہمیں بھی موقع ملے گا تو ہم بھی ایسے ہی کارنامے دکھائیں گے. تو اللہ نے وہ سنی باتیں, اور 11 مہینے نہیں گزرے تھے احد کا معرکہ کھڑا کر دیا. اور جو احد کا معرکہ کھڑا ہوا تب یہاں پر وہ دوسری اہم انگریڈینٹ, آپ جب تحریک چلاتے ہیں تو ایسے آپ کے ساتھ لوگ ہونے چاہیے جن کی فیور اور جن کی کمٹمنٹ ان ڈاؤٹ فل ہو. جب احد کا معرکہ زور پر پڑا اور شور مچ گیا, محمد رسول اللہ قتل کر دیے گئے, تو کوئی پہاڑ پر بھاگا, کوئی میدان چھوڑ کر گیا, کوئی 3 دن تک واپس نہ آیا, اور ساری طرف ایک ایسا ہنگام مچا کہ سارا جیتا ہوا میدان ہاتھ سے نکل گیا, صرف ایک درے سے لوگوں کا ہٹنا. اور قرآن مجید نے سورہ آل عمران نے پوری اس کی ڈیٹیل دی ہے. مجھے اس وقت یہ ڈیٹیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے کیونکہ گفتگو ہماری کسی اور طرز پر ہے. تو پھر کیا ہوا, اب 3 محاذ کھل گئے. درے کا محاذ الگ ہے, میدان کا محاذ الگ ہے, زخمی پیغمبر کے بچانے کا محاذ الگ ہے. ایسے میں 3 محاذوں پر جب علی لڑتے تھے, کبھی میدان میں, کبھی درے پہ, کبھی پیغمبر کی حفاظت میں, اس لڑائی میں تلوار ٹوٹ گئی. پیغمبر کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ اب تو لڑنے کا ہتھیار بھی باقی نہیں رہا. پیغمبر نے کہا صبر کرو, ادھر وانزلنا الحدید فیہ باس شدید, آسمان سے لوہا نازل ہو گیا. لا فتح الا علی. خوشکن بات یہ ہے کہ قرآن نے اس واقعے کو یاد کیا. قرآن نے پکارا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون کبرا مقتا عند اللہ لم تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اے صاحبان ایمان, وہ بات نہ کہو جو تم کر نہ سکتے. واجب, کیا بات ہے. یہ کہتے تھے نا ہمیں موقع ملے گا ہم وہی کچھ کریں گے. وہ تمہیں موقع دیا تھا نا, تمہیں موقع دیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون, وہ نہ کہو جو تم کر نہ سکو. کبر مقتا تنبیہ ہے, لم تقولوا ما لا تفعلون, وہ نہ کہو جو تم کر نہ سکو. ان اللہ یحب الذین, ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں, ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ, جب ہماری راہ میں قتال اور سبیل خدا کی لڑائی لڑنے کے لیے آتے ہیں, صفان ڈٹ کر صف کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. صفان کانہم بنیان مرصوص, صف نہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار. سبحان اللہ.
اللہ یہ بنیان مرصوص یہ خدا نے کس کو کہا؟ کیا بات ہے کیا بات ہے یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کس کو کہا؟ یہ پیغمبر و خدا کی تدبیر کا نام ہے جسے علی کہتے ہیں۔ تدبیر خدا اور تدبیر پیغمبر کا نام جسے علی کہتے ہیں۔ تو دونوں انگریڈینٹ ہونے چاہیے، لوگ بھی کمیٹڈ، اسٹریٹجی بھی فلالیس، تب تو تحریک کامیاب۔ پیغمبر کی اسٹریٹجی بھی فلالیس تھی، پیغمبر کے ساتھ جو تھے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ بنیان مرصوص ہیں، وہ صفن کا ہم بنیان مرصوص، ایسے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے بنیان مرصوص۔ اب عزیزان گرامی بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے، قرآن کریم میں سورہ قصص کی 30ویں آیت میں ایک لفظ بیان ہوا، بقیۃ المبارکہ، مقدس مقام۔ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ایک مقدس مقام کا تذکرہ ہوا، انک الوادی مقدس طویٰ، طویٰ کی مقدس وادی، وہ مقدس وادی طویٰ کی جہاں جناب موسیٰ کو اللہ کی تجلی، اس کا نور، اس کی بات آپ سے کمیونیکیٹ کی گئی۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے قرآن مجید کا، کہ قرآن مجید نے جن زمینوں کو، جن مقامات کو مقدس کہا، وہ خود مقدس نہیں تھیں، کسی ریفرنس سے مقدس بنی ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پیدائشی مقدس نہیں تھیں، ساری زمینیں برابر تھیں، کسی ریفرنس سے مقدس بنی۔ طویٰ کی وادی میں جب خدا کی تجلی ہوئی اور نور موسیٰ کو نظر آیا تو طویٰ کی وادی بباد المقدس طویٰ، طویٰ کی وادی مقدس۔ کیا بات ہے۔ جناب امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس وقت بقیۃ المبارکہ کا اس فقرے کی تفسیر اور تشریح کی تو ارشاد فرمایا، ظاہری مطلب کچھ بھی اس کا بیان کیا جائے، باطنی مقصد اہل بیت اطہار کے مقدس مقامات اور ان کا ریفرنس ہے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں کچھ جغرافیے کو اور کچھ مقامات کو مقدس کہا گیا، جیسے کہ طویٰ کی وادی کو مقدس کہا، اسی طرح مسجد اقصی اور مسجد حرام کو مقدس کہا۔ سورہ اسراء کی پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان اللہ۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، سبحان اللہ۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ انہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ تو دو مقامات کا تذکرہ کیا گیا، مسجد اقصی اور مسجد حرام، مقامات مقدس کے ریفرنس سے۔
تذکرہ ہوا سورہ بقرہ، صفا اور مروہ. سبحان اللہ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. صفا اور مروہ اللہ کے شعائر ہیں. سبحان اللہ. اب یہاں دیکھیے مسجد حرام کا ریفرنس کیوں دیا، مسجد اقصیٰ کا ریفرنس کیوں دیا؟ کیا وہ زمین دوسری زمینوں سے مختلف ہے؟ نہیں. مسجد حرام ابراہیم اور اسماعیل کا ریفرنس، واہ سبحان اللہ. انہوں نے تعمیر کی، واہ کعبہ بنایا، تو ریفرنس بڑا ہے، واہ جی. لہٰذا جگہ محترم ہو گئی. مسجد اقصیٰ سارے آل ساخ کے پیغمبروں کی عبادت گاہ ہے، سبحان ان کا اللہ. ریفرنس ہے. مسجد اقصیٰ جو ہے وہ محترم ہو گئی، ریفرنس بیسڈ ہے ساری بات. صفا اور مروہ کی پہاڑیوں میں ایسی کیا بات تھی؟ وہاں پر حاجرہ اور اسماعیل کا ریفرنس ہے. کیا بات ہے. واہ جی. تو حاجرہ اور اسماعیل کا بڑا قد صفا اور مروہ کے قد کو بڑا کر گیا. کیا بات ہے. اسی طرح عرفات ہے، منی ہے، محشر ہے، یہاں پر اللہ نے اپنا ریفرنس دیا، اپنے ریفرنس سے ان کو معزز اور مقدس قرار دیا. لیکن جہاں بقیت المبارکہ کا لفظ آیا وہاں قرآن مجید نے ایک ایسے ریفرنس کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ اکبر، اس سے بڑا ریفرنس تاریخ انسان میں اور تاریخ الہیات میں کوئی پیدا ہی نہیں. کیا بات. ارشاد ہوا فی بیوتن، سورہ نور کی آیات، فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ ویخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار وَيَجْزِمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. جزاک اللہ. اللہ اکبر. بقیت المبارکہ، انتہائی مبارک اور مقدس مقام. سبحان اللہ. واہ. سورہ قصص 30ویں آیت شناخت کرائی جا رہی ہے. فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں کی تمہیں تعریف بیان کرنے کا ہم نے حکم دیا. کیا بات ہے. واہ جی واہ. کون سے گھر؟ فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ بالغدو والآصال، جہاں اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے اور جہاں صبح اور شام اللہ ہی کی تسبیح ہوتی ہے. سبحان اللہ. رجال لا تلہیم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اور ایسے مردوں سے آباد ہے وہ گھر جن کو تجارت، دنیا کے کام، سودے، کچھ بھی ذکر الہی سے غافل نہیں کرتے. واہ سبحان اللہ. وقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، قیام صلاۃ نے وہ پکے، ایتاء زکات نے وہ پکے. کیا یہ بات. بڑے مفاہیم ہیں، بالکل وقت نہیں ہے ان بڑے مفاہیم پر گفتگو کرنے کی. وقام الصلاۃ و ایتاء الزکات ویخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس روز جب روز قیامت کے خوف سے لوگوں کے دل کانپ رہے ہوں گے، اس وقت بھی وہ اطمینان کی حالت. کیا بات ہے. بہت واہ. لیجزم اللہ احسن ما عملوا، اللہ نے ان کے احسن عمل کی جزا دے دی. وَيُزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل کو ان پر اور بڑھا دیا. وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور ایسا رزق دیا جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. ارے ابھی تو قرآن اترا نا، واہ. ابھی تو عمل کی اسٹیجز بہت دور ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ کوئی ایسے کمیٹڈ تھے، ایسے کمیٹڈ تھے. کیا بات. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اطاعت اور قربانی کے اس راستے پر ایسے کمیٹڈ تھے کہ اللہ نے وہیں فیصلہ کر دیا. قیام صلاۃ ان کے دم سے، ایتاء زکات ان کے دم سے. کیا بات. یخافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار، جب سب کے دل کانپتے ہوں گے،
وہ اطمینان کی حالت میں ہوں. لیجزیم اللہ احسن ما عملوا, اللہ نے ان کے احسان عمل کی جزا دے دی. واہ سبحان اللہ. ابھی عمل ہوگا, جزا پہلے. لیجزیم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ, بڑھا رہے ہیں ہم اپنا فضل ان کے لیے. اور جب اللہ کا فضل اور فضل کو اللہ بڑھائے تو ذرا تصور کیجئے, تصور کر ہی نہیں سکتا آدمی. وَيُزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اللہ انہیں ایسا رزق دے گا اور دے رہا ہے جس کا کوئی حساب نہیں. پیغمبر نے آیات نور کی, سورہ نور کی آیات کی تلاوت کی. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے بیوت ہیں؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, جن کے تذکرہ کرنے کو اللہ نے حکم دیا, جن کا ذکر کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا. پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہیا بیوت الانبیاء, یہ انبیاء کے گھر ہیں. سبحان اللہ. جناب ابو بکر رسول کے صحابی, پہلے خلیفہ, مجلس سے موجود تھے. انہوں نے اس دروازے کی طرف اشارہ کیا. سارے دروازے بند تھے, مسجد میں کھلنے والے ایک کھلا تھا. انہوں نے سوال کیا اور یہ گھر, واہ کیا بات ہے. یہ گھر, پیغمبر نے کہا حاضا من افضلھا, یہ ارے یہ تو انبیاء کے گھروں سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع بقیت المبارکہ, وہ گھر, مبارک گھر جس کی پاکیزگی کے لیے اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اسی گھر پر خدا کا آخری پیغمبر صبح شام کھڑے ہو کر دروازے پر دستک دے کے یا اہل بیت نبوہ کہہ کر سلام کیا کرتے. سبحان اللہ. بقیت المبارکہ. اب عزیزان گرامی, یہ تمام جغرافی جسے مقدس قرار دیا گیا قرآن مجید میں, وہ کسی نہ کسی ریفرنس سے مقدس ہوئی. کعبہ اسماعیل اور ابراہیم کے ریفرنس سے, صفا اور مروہ ہاجرہ اور اسماعیل کے ریفرنس سے, مسجد اقصی اولاد اسحاق کے نبیوں کے ریفرنس سے, اور بقیت المبارکہ سبحان اللہ کیا محمد اور ان کی آل کے ریفرنس سے. سبحان اللہ. وہ گھر جن کی عظمت اور جن کے ذکر کا قرآن میں حکم دیا ہے. سبحان اللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کعبے کو تکمیل حیثیت ملی سبحان اللہ. قربانیاں امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے. سبحان اللہ. ورنہ وہی کعبہ تھا, گھوڑے بند رہے تھے, پردے جلائے جا رہے تھے, کپڑے اتروا کر ان سے حج کرائے جا رہے تھے, یہی کچھ ہو رہا تھا. ظلم اور بربریت اور اپنی معاشی استحکام کا اسے ایک اڈا بنا رکھا تھا. تکمیل عزت کعبہ ہوئی قربانی امام حسین علیہ السلام. کیا بات, بے شک. تو وہ ساری چیزیں جو مقدس ہوئیں وہ کسی نہ کسی نبی کے ریفرنس سے ہیں. بے شک, بے شک. اور اگر وہ طبا کی وادی میں ایک درخت سے آواز آ جاتی ہے اینی انا رب العالمین, میں ہوں رب العالمین, طبا کی وادی مقدس بن جاتی ہے. اور وہ وادی کربلا کی جس میں علی اکبر کی قربانی ہو, عباس کی وفا ہو, حسین ابن علی کا خون ہو, زینب کی استقامت ہو, بقیت المبارکہ مقدس ترین وہ مقام ہے جس کے لیے کہا شفعان فی تربتہ ہی
وہ اجابت دعا اندا قبر ہی، جس مٹی میں شفا ہے اور جس قبر کے اندر اجابت دعا چھپی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ جو جغرافی ہے، مقدس ہونے کی جغرافی، تحریک کبھی بھی فقط زمانے میں ٹریول نہیں کرتی، وہ مکان میں بھی ٹریول کرتی، صحیح۔ مکان میں بھی ٹریول کرتی۔ پیغمبر کی زندگی میں توحید کا جغرافیہ ہے مکہ، بے شک، بے شک۔ نبوت کا جغرافیہ ہے مدینہ، ولایت کا جغرافیہ ہے نجف، اور شہادت اور مزاحمت کا جغرافیہ ہے کربلا۔ بے شک۔ اور وہ جغرافیہ کس طرح سفر طے کر رہا ہے واہ، سبحان اللہ۔ کہ گریویٹیٹ ہو کر ہر صاحب دل اور صاحب شعور جب کربلا کا سفر کرتا ہے تو کسی مفاد کے لیے نہیں کرتا، کسی فائدے کے لیے نہیں کرتا، وہ فقط شعور کے مرکز سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بقیت المبارکہ، مقدس اور مبارک ترین بقیے کی طرف جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جس سے اللہ کی شناخت ہے، جس سے پیغمبر کی شناخت ہے، جس سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شناخت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حسین ابن علی جب اپنی تحریک کو مزاحمت کی لے کر اٹھے تو آپ کے پاس بھی دو انگریڈینٹ ہونے چاہیے تھے، ایک کمیٹڈ لوگ بے شک، اور دوسری اسٹریٹجی، بہترین اسٹریٹجی۔ بے شک۔ بھائی امام حسن علیہ السلام صلح کی وجہ سے، صلح کے ذریعے بچا لائے، کچھ لوگوں کو بچا لائے۔ کیوں؟ اگر وہ اس وقت صلح نہ ہوتی تو کربلا تک وہ چند 72 80 85 100 صحیح۔ نہیں بچتے تھے۔ وہ صلح ایک انتہائی بڑی نصیحت تھی۔ بے شک۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی خاموشی آواز حسین کے لیے تھی۔ بے شک۔ ایک خاموشی چھا جائے نا، پھر ایک آواز بلند ہو، وہ آواز دور تک سنی جائے۔ بے شک۔ یہ خاموشی، یہ صلح، یہ کربلا کے لیے تھی، یہ اسٹریٹجی کا پارٹ تھا۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے فوراً اس وقت چوٹ لگائی جب معاملہ بالکل لوہا جسے گرم کہتے ہیں۔ صحیح۔ پہلے کسی نے بیعت کا سوال تو کیا ہی نہیں تھا، میں لوگ چڑھ بیٹھے تھے طاقت کے زور کے اوپر، بے شک۔ لیکن کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں لیجیٹمائز کرو، صحیح۔ ہمیں قانونی حیثیت دو، ہمیں قبول کر کے اپنے سر پہ سوار کرو اور بس اسلام کے سر پہ سوار کرو۔ یہ مطالبہ پہلی مرتبہ ہوا تھا، بس لوہا گرم تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے وہیں پر چوٹ لگائی، اور جب چوٹ لگائی اسٹریٹجی، جناب علی مرتضیٰ بھی چھوڑ کر نکلے تھے مکہ اور مدینے کو اور عراق آئے تھے، اور وہاں پر آپ نے مزاحمت کی اور ان فورسز کو جو قسط اور عدل کے دشمن تھے، ناقصین، مارقین، قاسطین، عراق میں مقابلہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام بھی اپنی مزاحمت کو لے کر عراق آ گئے۔ آج یہ لوگ ایک خاص حسد کے دائرے میں رہ کر اہل کوفہ کو، اہل عراق کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی تاریخی سازش اور اسپریچول اور آنیسٹی کی کرپشن ہے۔ صحیح بات۔ علی کا لشکر بنا عراق سے، حسین کا قافلہ اور ساتھی آئے عراق سے، قتل حسین کے انتقام کی تحریک شروع ہوئی عراق سے، ریپینٹرس اور توابین کا لشکر اٹھا عراق سے، زید بن علی کو مدد ملی عراق سے، یحییٰ بن زید اٹھ کر کھڑے ہوئے عراق سے، سینٹر آف ریزسٹنس رہا ہے عراق۔ تو موویوں نے، عباسیوں نے ان پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا، انہوں نے بلایا امام حسین علیہ السلام کو اور انہوں نے قتل کر دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ نہ عراقیوں نے دھوکے سے بلایا، نہ عراقی اس۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام جب کربلا
پہنچے اسٹریٹجی، تو کربلا پہنچنے سے پہلے بھی آپ کی اسٹریٹجی بہت مضبوط تھی. آپ نے ایک ساتھی کو، اپنے قیس بن مسر سیدادی کو اور اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو ہراول دستے کے طور پر کوفے بھیج دیا. جو فارورڈ بلاک چلتا ہے نا آگے، مسلم بن عقیل قتل ہوئے، قیس بن مسر سیدادی راستے میں تھے. ایک خط تھا ان کے پاس امام حسین علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں کے لیے جو کوفے میں تھے. قیس قادسیہ کے مقام پر گرفتار ہوئے. جب گرفتار ہوئے تو انتہائی بھرپور تشدد، ایسا تشدد جس کو سن کے کلیجے پھٹ جائیں. اس کے بعد لہو لہان حالت میں قیس کو دارالامارہ کے اس مجمع کے سامنے پیش کر دیا گیا، گورنر ہاؤس. قیس کے اس خون آلود لباس میں ایک خط تھا جو امام نے اپنے ان ساتھیوں کے نام لکھا تھا. اب وہ آج کے سافٹ ویئر کا خط تو نہیں ہوگا، 1500 سال پہلے جیسا لکھائی ہوگی، جیسے کاغذ ہوگا کہ نہ معلوم درخت کی چھال تھی، نہ معلوم کپڑا تھا، نہ معلوم کیا چیز تھی. جب کھڑا کر دیا قیس بن مسر سیدادی کو تو کہا کہ علی اور اللہ علی پر لعنت کرو. سامنے بھرا ہوا مجمع. قیس نے دیکھ لیا کہ اب زندگی مہلت دینے والی نہیں. قیس نے جلدی سے لباس میں سے وہ نکالا خط اور اپنے منہ میں ڈالا. لہو لہان منہ، اور اس کے بعد وہ کس طرح وہ خط نگلا گیا ہوگا. لیکن اس نے کیا قیس نے حسین ابن علی کے ان ساتھیوں کو پوشیدہ کر دیا جو آپ کی مدد کے لیے کوفے میں تیار تھے. اگر ان کے نام آشکار ہو جاتے، حبیب نے مظاہر کا نام آشکار ہو جاتا، مسلم نے اوسجا کا نام آشکار ہو جاتا، اور کوفے سے جانے والوں کا نام آشکار ہو جاتے، تو حسین کے اصحاب کا دستہ تو خالی ہو چکا تھا. نگل لیا. اور جب دیکھا مجمع سامنے بھرا ہوا ہے تو یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ اب اس کے بعد مجمع سے ملاقات کا موقع بھی نہیں ملے گا. آپ نے آواز کو بلند کیا اور کہا کہ اہل کوفہ، حسین ابن علی حالت سفر میں ہیں، فرزند رسول تم تک پہنچنا چاہتے ہیں، فوراً ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے آپ کو اللہ اور اس رسول کی بارگاہ میں سرخرو کرو. پیغام رسانی بھی ہو گئی، دوستوں کے نام بھی پوشیدہ رہ گئے. کیا بات، ایسے کمیٹڈ لوگ لے گئے تھے حسین. سبحان اللہ، بہت خوب. ایسے لوگ تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. شکنجہ لگا کر زبان کھینچی گئی قیس بن مسر سیدادی کی، اور اس کے بعد جب گرایا تو کچھ ٹکڑے باقی رہ گئے ہوں گے. یہ کمٹمنٹ کا عالم تھا. امام حسین علیہ السلام اپنی اسٹریٹجی کے تحت عازم عراق ہیں. ہراول دستہ قربانی دے چکا. قصر بنی مقاتل کی منزل پر امام حسین علیہ السلام کو گھوڑے پر تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی. پھر بے اختیار آپ نے سر کو جھٹکا دیا اور ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. جب تیسری بار کہا تو نوجوان بیٹا علی اکبر باپ کی سواری کے ساتھ ساتھ اپنا گھوڑا لے کر چل رہا تھا. وہ قریب آیا اور اس نے کہا بابا خدا آپ کو رنج و غم کی شکل نہ دکھائے، یہ آپ نے اتنے درد سے انا للہ کیوں پڑھا. امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے آنکھ میں نیند آئی اور میں نے یہ دیکھا کہ سوار ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے جو کہتا ہے کہ لوگ منزلیں طے کر رہے ہیں اور موت ان کے تعاقب میں. ہمیں شہادت کی خبر دی گئی. بیٹے نے سوال کیا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہائے حسین اور حق. حسین تو کربلا کو محلہ بنانے جا رہے ہیں، بقیت المبارکہ بنانے جا رہے ہیں. آپ نے کہا فرزند اگر ہم حق پر نہ ہوں تو کون حق پر ہوگا؟ تو بیٹے نے کہا بابا پھر اس بات کا ہمیں کیا
غم اور فکر کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دعائے خیر دی، زندگی کی دعا نہیں دی، خیر کی دعا دی۔ عزیزو، جب فجر عاشور طلوع ہونے لگی، حسین ابن علی نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور کہا گلدستہ اذان پر چڑھو۔ جناب علی اکبر نے آواز بلند کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حسین ابن علی نے جواب دیا، پھر کہا اشہد ان محمدً رسول اللہ۔ حسین ابن علی نے جواب دیا۔ ادھر نماز فجر تمام ہوئی، ادھر نقارۂ جنگ بجنے لگا۔ حسین پکارے، تقدم ولدی، میرے لال آگے بڑھ۔ علی اکبر جوش سے سواری پر بیٹھا ہی چاہتے تھے کہ انصاران حسین نے تلواریں نکال لیں، اپنی گردنوں پر رکھ لیں کہ فرزند رسول اگر ہماری زندگی میں بچہ گیا تو ہم اپنے ہاتھ سے اپنی گردنیں کاٹیں۔ یہ ہماری وفا کے خلاف ہے، یہ ہمارے خلوص کے خلاف ہے۔ ہم کیا جواب دیں گے روز حشر پیغمبر کو کہ ہمارے سامنے ان کے بچے کٹتے رہے اور ہم دیکھتے رہے؟ روک لیا سب نے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اصحاب ختم ہو گئے۔ حملہ اولا میں آدھے سے زیادہ قافلہ حسین ابن علی کا شہادت کی منزل پر سرفراز ہوا، پھر خاندان والوں کی باری آ گئی۔ اب یہاں تک کہ آہستہ آہستہ سبھی ختم ہو گئے، اور پھر جناب عباس بھی اپنے بازو کٹا بیٹھے۔ پھر جناب علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر کہا، بابا وہ بہت تیز تیز نعرے بجا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی کوئی ہے تو اسے بھیجو تاکہ قتل کر کے فتح کا جشن منائیں۔ بابا مجھ سے یہ آوازیں نہیں سنی جاتی، اب کوئی ایسا نہیں باقی بچا جو میری راہ میں حائل ہو۔ بابا مجھے میدان کی اجازت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا، علی اکبر خیمے میں آؤ۔ جناب علی اکبر خیمے میں آئے تو بہن سے ارشاد فرمایا، زینب نانا کے تبرکات لے آئیے۔ جناب زینب کبریٰ قلعہ بنی ہاشم پیغمبر کے تبرکات لے آئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو پیغمبر کا کرتا پہنایا، پیغمبر کا امامہ ان کے سر پر رکھا، پیغمبر کا پٹکا ان کی کمر میں باندھا، اور اس کے بعد امامے میں سے ایک چھوٹا سا کپڑا چہرے پر لٹکا دیا، جیسے کہ چہرے کو پردہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہا، میرے لال جب مقابلے لشکر اعداء ہونا تو یہ نقاب چہرے سے پلٹ دینا۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے، عصر کا وقت قریب آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کے خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے، بار بار گرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی سوار باہر نکلنا چاہتا ہے لیکن اسے روک لیا جاتا ہے۔ علی اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں، کبھی بہنیں لپٹتی ہیں، کبھی ماں سینے سے لگاتی ہے، کبھی پھوپھیاں لپٹ جاتی ہیں، ہائے علی اکبر۔ یہاں تک کہ پردہ ایک بار اٹھ گیا۔ حسین ابن علی کا 18 برس کا جوان خیمے سے باہر نکلا، باپ نے رکاب تھامی، بیٹے کو سواری پہ سوار کیا، بقیت المبارکہ علی اکبر، ہم اس قربانی سے اس بقیے کو مبارک بنائیں گے۔ بیٹا میدان کی طرف چلا، تھوڑی
थोड़ी देर में उसे एहसास हुआ कि शायद सवारी के पीछे कोई भाग रहा है। रोक ली सवारी, पीछे पलट कर देखा, फर्जंदे अली व बतूल, इमाम वक्त। बच्चा सवारी से उतर आया, कहा बाबा हद अदब, आप इमाम हैं, मुझे गुलाम की सवारी के पीछे दौड़ रहे हैं। आपने बाजू पकड़कर दोबारा सवार कर दिया घोड़े पर और सिर्फ इतना कहा, अली अकबर तुम्हारा 18 बरस का कोई बेटा नहीं है। बच्चा मैदान में पहुंचा, शुजाअत के जौहर दिखाए, फिर लड़ते लड़ते बाप के पास आया और इतना पूछा, बाबा मेरी जंग और मेरी लड़ाई कैसी है? बाप ने कहा क्यों ना हो, हैदरे कर्रार के पोते हो, क्यों ना हो। फिर बच्चे ने अजीब ख्वाहिश कर दी, बाबा अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता तो मैं आज जंग के नक्शे को बदल देता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपनी ज़बान मेरे मुंह में दो। अली अकबर ने अपनी ज़बान फातिमा के लाल के मुंह में दी और फौरन खींच ली और कहा, बाबा आपकी ज़बान तो चमड़े की तरह सूख चुकी है। कहा बस जाओ, नाना तुम्हारे कौसर पर मुंतज़र है। अली अकबर मैदान में आए, हुसैन इब्ने अली ने बीबियों से कहा दुआ करो, बच्चे पर मारिका सख्त है। उम्मे लैला ने सजदे में सर झुकाया, परवरदिगार कुर्बानी कबूल हो। थोड़ी देर में बेटे की आवाज आई, या बता अस्सलामु अलैका, या बता मेरे बाबा आप पर मेरा सलाम हो। हुसैन इब्ने अली मक्तल की तरफ दौड़े, लेकिन अली अकबर के गिरते ही आंखों की रोशनी मांग पड़ गई। बार बार गिरते थे, बच्चे सहारा देकर उठा रहे थे, यहाँ तक के उस जगह पहुंचे जहां जख्मी अली अकबर गिरा हुआ था। अरे बाप ने बेटे का सर गोद में रखा